چمڑی اتارنی چاہیے جی ایسے لوگوں کی جو اس قسم کی جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں. تعزیرن ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر کے اندر پھیلانا چاہیے. شرعی کوئی سزا ان معاملات میں آئی نہیں ہے, تعزیر ہوگی یہاں پہ. شرعی حدود تو آئی ہے نا, زنا کی سزا کے اوپر, چوری کے اوپر. ہاں اگر کوئی شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگا دے تو وہ تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے, وہ سورہ نور کے اندر آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ زنا کی تہمت تو نہیں ہے. کوئی اگر یعنی جھوٹا کسی پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے مینڈک جو ہے وہ پکانے شروع کر دی ہیں, تو اس کے اوپر تعزیرن ہونا چاہیے. وہ جو بھی یعنی جج ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس وقت اس کو کون سی عبرتناک سزا ایسی دی جائے کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی ڈیٹرنس ہو جائے. تو یہ بالکل فیک نیوز ہے, وہ چیزیں باہر بھی آ گئی ہیں, آپ کو پتہ چل گیا ہے, فوڈ اتھارٹی نے بھی بتا دیا ہے. یہ لاجیکلی ہے, یعنی آپ اپنی عقل بھی نہیں استعمال کرتے. کتنے مینڈک کوئی پکا لے گا, اور ان مینڈکوں کو جمع کر کے ان کے شوارمے بنانے میں جتنا خرچہ ہوگا, یہ مرغی کا گوشت تو آپ کے ملک میں اتنا سستا بک رہا ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ مینڈک آپ کو کھلائے گا. یہ تو وہاں پہ ہو نا جہاں پہ مرغیاں بکتی نہ ہو. ہمارے ملک میں تو دال سبزی سے سستی جو ہے مرغی پڑ رہی ہے اس وقت, فارم ہاؤسز کی برکت سے. اتنی سستی مرغی ہے. آپ غریب لوگوں سے پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دال پکا ہی نہیں سکتے. دال پکائیں گے تو وہ تو پوری نہیں ہوتی ہے. ہم چکن لے لیتے ہیں شوربے والا بنا کے تو کھانا کھاتے ہیں. تو آپ کے ملک میں تو چکن ویسے ہی بہت سستا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ ایک میڈیکل کالج تھا جس کو وہ سپلائی کر رہے تھے, وہ کرسچن, ظاہر ہے ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے نا ڈاکٹرز وغیرہ کو. تو وہ کسی پولیس والے پڑھے لکھے نے پکڑ لیا, یہ بریکٹ میں پڑھا لکھا کہہ رہا ہوں, اس نے اپنی عقل بھی نہیں استعمال کی, وہ چیختا رہا. اور آپ تو یہ پہلو دیکھ رہے ہیں پولیس والوں کا, جو خطرناک کھیل انہوں نے کھیلا ہے ان کے ساتھ, وہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اب وہ بیچارے کرسچنز گھر سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں نکل رہے کہ ہمیں کوئی شہیدی نہ کر دے. کریں گے لوگ جی, آپ مسلمانوں کو آرام کھلا رہے ہیں, وہ جو گدھے کھلاتے رہے وہ تو پکڑے نہیں گئے. تو جو مینڈک کھلانے کے لیے نہیں, میڈیکل کالجز کے لیے لے کے جا رہے تھے, ان کو پکڑ کے اب الٹا میڈیا بھی ان کو سامنے لے آیا ہے. تو وہ تو اب شکلیں پہچان لی ہوں گی آپ کے بزرگان دین نے ان کو شہید کرنے کے لیے. بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے. ان کو میڈیا پہ اس طرح سامنے نہیں لانا چاہیے تھا, یا کم از کم ان کو نقاب کروا کے لے کے آتے. ورنہ اب وہ بیچارے گھر سے نکل نہیں رہے. میں نے ان کے انٹرویو سنے, وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے کوئی مار ہی نہ دے. آپ کے ملک میں تو اسی طریقے سے ہی جتنا آپ نے یہاں پہ لوگوں کو شتر بے مہار کیا ہوا ہے دین کے نام کے اوپر, کوئی شخص کسی بھی وقت اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کو جنت میں بچا سکتا ہے. دیکھیں کیسا ملک ہے کہ آپ کو جنت میں بچا کے وہ اپنی جنت پکی کرتے ہیں. یہی تربیت یہاں پہ ہو رہی ہے نا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ اسی طرح کے خپتی لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو بالکل غلط ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں اس کا آج خود نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ہمارے وکلاء میں بھی بڑے دیندار لوگ ہیں وہ اس کی پٹیشن فائل کریں ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے اوپر سخت قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. اور پھر کئی لوگوں کو میں نے کاروبار کو آپ نے ڈاؤٹ فل کر دیا. جو شوارمے بیچ رہے ہیں آپ ذرا ان پہ بھی دیکھیں, ان پہ بھی کیا گزری ہوگی. اب وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم چکن ہی پکا رہے ہیں خدا کے لیے, اور اس میں صرف ایک چیز ہے اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وہ جو شوارمے بیچ رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ بیمار مرغیاں اور مردہ مرغیاں نہ خریدیں, کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ سستی بیمار مرغیاں یا مردہ مرغیاں لے کے تو وہ یوز کر کے تو سستے شوارمے بیچتے ہیں. تو وہ تو غلط ہے, حرام ہے. مردار تو قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ ہے کہ تمہارے لیے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے, یہ 4 چیزیں حرام کی. اللہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے, زندگی موت کی کشمکش ہو جائے, تو پھر تم اتنا لے سکتے ہو کہ جان بچا لو, لیکن اس میں بھی تمہارے دل میں بغاوت نہ ہو اور سرکشی والا ایلیمنٹ نہ ہو. تو وہ تو سورہ نحل میں تو اس سے بھی بڑی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی بول دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گرفت نہیں کر, لیکن دل ایمان پہ ٹھکا ہو جان بچانے کے لیے, جرمنی کا ویزا لینے کے لیے, نیشنلٹی لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوانے سے نہیں, گن پوائنٹ پہ جان بچانے کی. یہاں تو ہر بندہ مجبوری بنائے بیٹھا ہوتا ہے جان بچانے کی. تو یہ جن لوگوں نے حرکت کی ہے جی ان کو سزا دینی چاہیے. باقی رہ گیا مینڈک, اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب یہ چیز شروع ہوئی ہے فوراً میڈیا کے اوپر خبریں چل گئی ہیں بغیر تحقیق کے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی کوئی تحقیق کیے بغیر بعد میں معذرتیں چند ایک لوگ کرتے ہیں, زیادہ تر نہیں کرتے. چیک تو کرو یہ خبر ہے صحیح کہ نہیں. حتیٰ کہ ہماری اکیڈمی میں اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا, وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو لوگ یہ بھی بحث کر رہے ہیں کہ مینڈک کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے. اندازہ کریں, تو لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں جی مینڈک کا گوشت تو کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا گیا, لہٰذا یہ حلال ہی ہے. اور وہ دلیل دیتے ہیں قرآن میں ہے کہ حرام چیزیں تو وہ 4 ہی ہیں, مردار اور بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اگر مینڈک کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو اس کا تو مینڈک کا ذکر نہیں ہے نا. پہلے دین کو سیکھیں. دین کے 2 انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت, جو عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے
اور احادیث کی شکل میں بھی ٹرانسفر ہوئی. جو چیزیں قرآن کے اندر ایڈریس نہیں ہوئی ہیں سنت میں ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں. مسلمانوں کو عملی تواتر اور اجماع سے یہ بات پتہ ہے کہ جتنے حشرات الارض ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں. دنیا کا کوئی مسلمان دنیا کا کچھوے کو یا مینڈک کو یا مگرمچھ کو یا سانپ کو حلال سمجھتا ہے؟ یہ نسل در نسل عملی تواتر سے چل رہی چیز اجماع امت ہے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کا اجماع ہے اس کے اوپر, کوئی دوسری رائے موجود نہیں. ویسے دلائل بھی موجود ہے, میں کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں. جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. پوری امت کا اجماع ہے نا, جس طرح کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے. اب کوئی کہے جی کہاں لکھا ہوا ہے, یہ دکھانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اجماع ہے. دکھائی وہاں پہ جائے گی دلیل جہاں پہ دو رائے ہوں گی. اگرچہ سورہ بقرہ میں 2 رکوع ہیں کہ آپ نے نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے, لیکن اس کے بغیر بھی عملی تواتر سے آج قرآن دنیا سے اٹھ بھی جائے تب بھی مسلمانوں کے بچے مسلمان خود قبلہ رخی نماز پڑھیں گے, کیونکہ ان کو نسل در نسل نبی علیہ السلام سے صحابہ میں, صحابہ سے تابعین میں, اس طرح نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا ہے. جو اجماعی باتیں ہیں, جو بدعات ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. بدعت پھر اجماعی بھی نہیں ہوتی, وہ ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اجماع ہر جگہ کا ایک ہی ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں مسلمان اپنے مردوں کو قبلہ رخ دفناتے ہیں. آج آپ دنیا سے ساری دین کی کتابیں بھی ختم کر دیں, مسلمان اپنے بچوں کو قبلہ رخ ہی دفنائیں گے, اپنے ماں باپ کو قبلہ رخ ہی دفنائیں گے. کیوں؟ اجماع اور عملی تواتر سے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے کہ جو پانی کے جانور ہیں تمہارے لیے حلال کر دی. پیورلی پانی کے جانور, چاہے وہ سمندری ہوں چاہے دریائی. اب پانی کے جانور کون سے ہیں؟ مچھلی, کیکڑا, ویل مچھلی, شارک مچھلی, یہ سب کے سب جانور حلال ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے سمندر نے پھینک دی. ہم 15 دن تک کھاتے رہے, اور جب اس کی پسلیاں جوڑی گئیں تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہو سکتی ہے نا. تو ویل مچھلی اگرچہ میمل ہے لیکن ہے سمندر کا جانور. سمندر کے جانور کی ڈیفینیشن ہے جو پانی سے نکالنے سے مر جائے وہ سمندری جانور. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جھینگا اگر ہوا میں زندہ رہتا ہے تو حرام ہے, اور اگر ہوا میں مر جاتا ہے تو حلال ہے. تو حلال ہے. ویل مچھلی حلال ہے, اگرچہ اس کو مرنے کے لیے چند گھنٹے چاہیے, فوراً نہیں مرتی. کیکڑا بھی کافی دیر تک زندہ رہتا ہے لیکن الٹیمیٹلی مر ہی جاتا ہے. لیکن کچھوا پانی سے آپ باہر بھی نکالے نہیں مرے گا, سانپ نہیں مرے گا, مینڈک نہیں مرے گا. مینڈک کا پتہ لگ گیا, مینڈک نہیں مرے گا تو وہ سمندری جانور نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ مگرمچھ نہیں مرے گا, دونوں جگہ زندہ رہتا ہے. تو یہ پانی کا جانور نہیں. پانی کے سارے جانور ایون مردہ حالت میں بھی اوپر آ جائیں حلال ہیں. سمندری مردار بھی حلال ہے. اسی لیے ان جانوروں کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا. مچھلی کبھی کسی نے ذبح کی ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے, وہ مر جائے گی تو وہ آپ کھا سکتے. البتہ مینڈک کے حوالے سے علیحدہ سے حدیثیں بھی موجود ہیں. سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں باقاعدہ مینڈک کے اوپر چیپٹر ہے, اس میں حدیث موجود ہے. مشکات میں بھی آپ کو طب نبوی والے چیپٹر میں ملے گی, چونکہ وہ طب والا ذکر ہے کہ ایک طبیب تھا, ایک ڈاکٹر, اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے مینڈک کے مارنے کی اجازت دیں, تو میں نے مینڈک کو دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہے اس میں سے چیز نکال کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرما دیا. ورنہ تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مار لو, کچھ دوائی میں ڈال لینا, کچھ کھا لینا, اس طرح تو نہیں. تو مینڈک کا مارنا ہی فی نفس حرام ہے شریعت میں. اچھا, یہ مینڈک وہ جانور ہے, یہ بے ضرر جانور ہے, آپ اس کو مار نہیں سکتے. یہ یاد رکھیے گا. مچھروں کو آپ مار سکتے ہیں. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ سانپوں کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. ایون ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ چوہوں کو بھی آپ مار سکتے ہیں, نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے. لیکن مینڈک کو مارنے کی آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. ابو داؤد میں, نسائی میں حدیث ہے کہ مینڈک کو مت مارو. اور یہی حدیث جب المعجم الاوسط طبرانی کی کتاب, حدیث کی کتاب میں آتی ہے, مجموع الزوائد میں, اس میں آگے الفاظ ہے کہ مینڈک کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کو مت مارو. مینڈک کو مارنا بھی گناہ ہے, حرام تو وہ ہے ہی ہے, گوشت تو اس کا نہیں کھا سکتے, لیکن مینڈک وہ جانور ہے جس کو مارنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بے ضرر جانور ہے, آج تک کاٹا کسی کو مینڈک؟ یہ تو بیچارہ اتنا شریف جانور ہے کہ چھوٹے بچے جن کو آئیڈیا نہیں وہ تو ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں ان کو. اکثر یہ گاڑیوں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا, لہٰذا اس کا گوشت تو خیر حرام ہی ہے, اس کو آپ مار ہی نہیں سکتے. جن چیزوں کے مارنے کی اجازت تھی وہ دے دی آپ کو. سانپوں کو مار سکتے ہیں, چوہوں کو مار سکتے ہیں آپ, مچھروں کو, مکھیوں, جو چیزیں مضر صحت ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں. پاگل کتوں کو مارنے کی بخاری مسلم میں اجازت موجود ہے کہ آپ ماریں, جو ظاہر ہے وہ کاٹتے ہیں, پر ظاہر ہے انسان کی زندگی تو زیادہ اہم ہے نا جی. تو وہ مینڈک کے والے سے مجھے یعنی یہ آیا کہ آپ لوگ یہ بھی بحث کریں کہ مینڈک حلال ہے یا حرام ہے. میرا خیال ہے جو شوارمے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہو کہ یار ہمارے شوارمے ہی نہ چھوڑ دیں. بے فکر ہے, آپ نے آج تک کبھی مینڈک کے شوارمے کھائے ہی نہیں ہوگا, ورنہ وہ آپ کو 70 روپے میں 100 روپے میں نہ مل رہا ہو, 300-400 روپے کا ایک شوارمے مل رہا ہو,
पूरा दिन भी कोई बैठे इकट्ठे करता रहे, कितना कर लेगा? वो जो बंदा इकट्ठे करेगा तो वहां से कम एक दिन की मजदूरी तो लेगा। एवरेज इस टाइम मजदूर कितनी मजदूरी रह रहा है उस्मान भाई? 800 रुपए देता हूँ, जो तू देगा तुसी क्या करोगे? तो ये यानी एमी लोगों ने मशहूर कर दिया हुआ है मेंढकों वाला मामला, और इसको मैं कहता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए। ये लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ है और लोगों को इस हवाले से एजुकेट करना चाहिए। बाकी जो चीजें हराम है वो मैंने आपको बता दी है। सूरतुल नहल की आयत नंबर 115 में क्लियर कट आया है, सूरतुल मायदा में भी आया है, सूरतुल अनाम के अंदर भी आया है कि तुम्हारे लिए हराम किया गया है मुर्दार, चाहे हलाल जानवर भी मर जाए अदर देन मछली, वो हराम ही है। और बहता हुआ लहू, एक लहू हुआ है जो गोश्त के अंदर है, वो हलाल है, जो ज़िबा के वक्त गिरता है। और खिंजीर का गोश्त और जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए ज़िबा के वक्त। अलबत्ता मेरा पिछले दिनों एक क्लिप भी रिकॉर्ड हुआ है ये कमांडोज के हवाले से, क्योंकि वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में होते हैं, उनको बाज़ का लाइफ बचाने के लिए यानी सांप वगैरह और ये चीजें खानी पड़ जाती, उनका मामला बिल्कुल अलग है। उनको आप यानी जब ऐसी कंडीशन बन जाए, बाकी मैंने डिटेल्स उसी क्लिप में बनाई है तो उसको आप देख लें।